أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، اور طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، اور سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا. اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، خوب روؤں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمت افطار میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. ایک نعمت افطار میں چھوٹا سا سیگمنٹ کل سے ہم نے شامل کیا ہے، جو کہ ہم آن لائن یعنی آن کال ہم
آڈیشنز لے رہے ہیں حفاظ کرام کے مقابلہ حفظ قرآن کے لیے، اور آڈیشنز کے لیے اور تلاوت کلام مجید سے جن کی ہمارے پورے نیٹ ورک کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے وہ ہیں the one and only pride of پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کل ایک حافظ قرآن بہت دل کو بھایا اور بہت اس سماعتوں پر بھی بڑا وہ شیرینی مطلب محسوس ہوا، اس کا انداز لب و لہجہ۔ آج دو حفاظ کرام ہمارے ساتھ ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دونوں آج ہمارے آپ کی توقعات پہ پورا اترنا بڑا مشکل کام ہے ویسے قاری صاحب یہ، لیکن اگر وہ ان میں سے کوئی اتر جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے بالکل۔ ایک بار پھر مقابلے کا فارمیٹ آپ بتا دیں۔ میں بتانے چاہوں گا کہ آخری جو 10 سپارے ہیں قرآن کے، اس میں سے میں کوئی آیت پڑھوں گا، اس سے آگے سے وہ حافظ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے آخری 10 سپاروں سے آخری 10 ٹھیک ہے۔ سپارے، دوسرا سوال، اس کے بعد پھر میں ایک سوال کروں گا جو پورے قرآن میں سے ہوگا۔ اچھا، کوئی بھی ایک آیت میں پڑھوں گا یا ایک آیت کا حصہ پڑھوں گا، تو اس کے بعد وہ بچے کو بتانا ہوگا کہ کس صورت میں ہے یہ آیت یا یہ آیت کا حصہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہے سابقہ برس جب یہ مقابلہ حفظ قرآن ہوا تھا، ہمارے جو چیئرمین ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب، وہ کتنا خوش ہو رہے تھے بچوں کو جب قرآن پڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کی ماشاءاللہ بڑا ان کے دم قدم سے یہ ماشاءاللہ یہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ تو ان کی خاص دلچسپی کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور قرآن سے اور حفاظ قرآن سے، اور آپ قاری قرآن ہیں، آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، قرآن سے، صاحب قرآن سے، اور پھر جو قرآن کا قاری ہو اس سے محبت مسلمانوں کی جو ایمانی دلچسپی ہے نا اس کو وضع کرتی ہے۔ مطلب اسے پتہ ہے کہ میری بنیاد، میری اساس جو ہے وہ کلام الہی ہے، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس قرآن نے مجھے میری ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک کے قرینے، سلیقے، ڈھب، تہذیب اور انداز سمجھائے ہیں، مجھے بتایا، مجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ یہ واحد دین ہے، یہ دین ہے نا، یہ مذہب نہیں ہے، یہ واحد دین ہے اسلام، جو آپ کو آپ کی نجی زندگی میں بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کسی اور مذہب سے اگر سوال کریں، کسی اور مذہب کے ماننے والے سے کہ جی میں پیر میں جوتا پہننا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گا یہ آپ کا ذاتی معاملہ، آپ جیسے چاہیں پہن لیں، مگر دین اسلام آپ کو سمجھاتا ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی پہننا ہے تو اس کا بھی انداز کیا ہونا چاہیے۔ پہلے سیدھا پاؤں آپ ڈالیں گے، پھر الٹا پاؤں ڈالیں گے، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے اور گفت و شنید تک کے آداب آپ کو دین اسلام سکھاتا ہے، اور اللہ کا کلام سمجھاتا ہے، قرآن مجید سمجھاتا ہے۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ سے دوستی کر لیں، آئیں ہم آپ کو اللہ کے کلام سے قریب کرتے ہیں، اور ننھے بچوں کے سینوں میں محفوظ قرآن مجید آج آپ کو سنواتے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آج دو کنٹیسٹنٹس ہیں، ٹیلی فون کال پہ ہم نے لیا ہے۔ حافظ حماد بیگ بن محمد بیگ، عمر ہے 15 سال، اور حافظ شارف عمران بن محمد عمران، جن کی عمر ہے 11 سال۔ پہلے آتے ہیں حافظ حماد بیگ بن محمد بیگ۔ جی بیٹا حافظ حماد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا حماد، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ حافظ حماد بیگ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں تھے بیٹا؟ غیر حاضر تھے، اٹینڈنس ہی نہیں لگا رہے ہیں آپ۔ اچھا، آڈیشن کے لیے تیار ہیں، مقابلے کے لیے؟ جی بیٹا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک سے ذرا انٹریکشن کریں نا۔ آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے قاری صاحب، بچہ تیار ہے، بسم اللہ۔ ہاں بیٹا حماد، میں آپ سے آخری 10 سپاروں میں سے کوئی آیت پڑھوں گا، اس سے آگے سے آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون بس بیٹا صدق اللہ پڑھی بس جی بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدق اللہ پڑھ لیں قاری صاحب کہہ رہے ہیں صدق اللہ پڑھیے بیٹا صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم اچھا بیٹا میں سوال کروں گا آپ سے پورے قرآن میں سے تو آپ بتائیے گا سورت کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون یہ کون سی سورت میں قرآن کی میں آپ کو آپشن دوں کوئی بتا رہا ہے بیٹا آپ کو کوئی بتا رہا ہے مجھے آواز آ رہی ہے دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے پھر صحیح بتا رہا ہوں اچھا پکی بات ہے دیکھو مجھے ہلکی سی آواز آئی ہے دیکھو میں نے محسوس کیا کوئی کیا کہہ رہا کوئی نہیں بتا رہا پھر بتائیں جواب بتائیں قاری صاحب کے سوال کا کون سی صورت میں ہے یہ آیت بیٹا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون میں آپ کو آپشن دیتا ہوں جی سورۃ الشورى سورۃ الشورى بالکل صحیح بتایا بیٹا آپ نے بالکل صحیح بتایا ٹھیک ہے یہ حافظ حماد بیگ بن محمد بیگ اچھا بیٹا یہ بتا دوں کہ فرسٹ آف آل تو اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ قاری صاحب جب پورے قرآن سے سوال کریں گے تو اتنی جلدی بندہ قرآن کو کھول نہیں سکتا پک نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ لے کر آ بھی گئے تو پھر یہاں آ کر تو قاری وحید ظفر قاسمی کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا اور سیمی فائنل راؤنڈ میں پھر آپ کا مقابلہ قاری صاحب اور ٹف ہوگا اور مشکل ہوگا مجھے یاد ہے پچھلے سال تو قاری صاحب نے میرا بھی امتحان لیا تھا اور قاری صاحب ایسا پھر امتحان جب لینے پر آتے ہیں تو پھر قاری صاحب ایسے منصف ہیں کہ زیر زبر قاری صاحب کی سماعتوں سے کٹ کے نکل نہیں سکتی آپ کی تو اس لیے قاری صاحب کو امتحان دینے سے پہلے اچھا دیکھیں ابھی تو ہم آپ کا حوصلہ بڑھا ہی رہے ہیں آپ کو آسانی دے رہے ہیں کہ آگے تو مشکل ہوتا جائے گا آگے مشکل ہوتا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا تو ان کو جو آئیں گے جو سلیکٹ ہوں گے ان کو چاہیے کہ پوری تیاری کریں آگے کے لیے کیونکہ آگے تو اور بچے اچھے آئیں گے ایک سے ایک آئیں گے بالکل ایسا ہے قرآن پڑھنے والے بچوں کو قرآن کے طالب علموں کو قرآن کے حفاظ کو ARYQ-TV اس برس بھی پروموٹ بھی کر رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے اور ان کی تکریم اور احترام بھی کر رہا ہے تو یہ ننھے بچے جن کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے کل بھی اور یہ روزانہ میں بتاتا چلوں آڈیشن میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی لیکن برسبیل تذکرہ لیکن یہ آڈیشنز نہیں ہے سلیکشن راؤنڈ ہے ان میں 2 بچے آئیں گے ابھی بریک کے بعد ایک اور بچہ ان میں سے ایک سلیکٹ ہو جائے گا سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان ہماری اتنی خوبصورت آئی ڈی کے ساتھ ہمیشہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہ آئی ڈی بھی آپ کے حوصلے بڑھاتی ہے نا اس آئی ڈی سے آپ مایوسی سے نکلتے ہیں آپ کو رمضان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے رمضان کی جو سرپرائزز ہیں جو پرائزز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پہ جو رحمت اور انعامات کی برسات ہے وہ آپ کو سنائی دیتی ہے اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان آپ کا ویلکم ہے ایک بار پھر اور حافظ قرآن کا ایک کا ٹیسٹ قاری صاحب نے لیا اس سے متعلق جو ریویو یا فیڈ بیک جسے کہیے قاری صاحب کا ہم نے نہیں لیا لیکن میں چاہتا ہوں دونوں کا ہم ریویو لے لیں گے حافظ قرآن ریڈی ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر ہیں حافظ شارف عمران بن محمد عمران 11 سال کا ننھا منہ حافظ قرآن السلام علیکم شارف عمران آپ میری آواز سن رہے ہیں السلام علیکم بچہ میرے خیال گھبرا رہا ہے بات کرنے السلام علیکم حافظ شارف عمران آپ ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر جی تو بیٹا بات تو کرو میرا بچہ آپ کیوں پریشان ہو گھبرا تو نہیں رہے ہو نہیں پکی بات ہے آواز فلور پہ آپ کی کم آ رہی ہے آپ قریب آؤ نا ٹیلی فون کے پاس آ کے بات کرو زور سے بولو ہاں اب میں آپ سے سلام کروں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہیں ٹھیک ہوں مقابلے کے لیے تیار ہیں جی مجھے لگ رہا ہے آپ ہی جیتیں گے انشاءاللہ چلیں مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں قاری صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں بیٹا آپ نے جواب دینا ہے اور تھوڑا اونچا بولنا ہے واضح بولنا ہے تاکہ ہمیں آپ کی آواز صاف آئے جی قاری صاحب ہاں بیٹا شارف میں پڑھ رہا ہوں آپ اس سے آگے سے پڑھیے گا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اس سے آگے پڑھیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليه من ربك هو الحق. ہاں بیٹا انزل الیک من ربک. أنزل إليك من ربك الحق. من ربک من ربك هو الحق. جی. ويهديهم إليه صراطا وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ويهديهم إلى صراط بیٹا وَيَهْدِيهِمْ نہیں ہے وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. بس بیٹا بس صدق اللہ پڑھیے. بیٹا صدق اللہ پڑھ لیں. الله العظيم. اچھا اب میں بیٹا ایک آیت پوچھوں گا، آپ بتائیے گا کس صورت میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. 28 بارے میں 28ویں پارے میں کون سی صورت؟ سورۃ التغابن. سورۃ التغابن. بالکل صحیح بتایا بیٹا. ماشاءاللہ حافظ شارف عمران بن محمد عمران، عمر ہے 11 سال اور حوصلے ہیں 110 سال والے. ماشاءاللہ کیونکہ جوابات نہیں، چھوٹی سی عمر میں ظاہر بچے کا کانفیڈنس بھی لوز ہو جاتا، لیکن اس بچے نے فریکوینٹ پڑھا. اچھا ایک دو ہے، غلطیاں لیکن ہے ہو گئی. کہ ایک دو جگہ بھولے بھی ہیں. اچھا، کیونکہ ٹھیک ہے. یادداشت کے بھی نمبر ہے نا، ظاہر ہے یادداشت کے بھی ہیں ایسا ہی ہے اور exactly. دوسرے لحن کے بھی ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد ادائیگی تجوید کے بھی ہیں، تو وہ ہیں. سارے ملا کے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے قاری صاحب، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، آپ فوراً ہمیں جواب فرما دیں کہ ان دونوں میں سے کون سا حافظ قرآن ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے. میرے لحاظ سے حافظ حماد جو ہے نا، کیا بات ہے. حافظ حماد بیگ بن محمد بیگ ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے پڑھا انہوں نے بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ چونکہ ایک دو جگہ بھولے بھی ہیں، کچھ ایک دو تجوید کی غلطیں بھی تھوڑی سی ہوئی ہیں، تو اس کے لحاظ سے حماد جو ہے میرے لحاظ سے بہتر ہے. حماد بیگ بن محمد بیگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں سیمی فائنل راؤنڈ میں. اور آج کا سلیکٹڈ جو کنٹیسٹنٹ ہے حافظ قرآن، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے سینوں میں قرآن مجید کا محفوظ ہونا، یہ کل اپنے والدین اور اپنے اقربا میں سے 7 ایسے افراد کو جنت میں لے کر جائیں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ان کے ماتھوں پر، ان کے سروں پر ایسے روشن تاج ہوں گے کہ سورج کی روشنی بھی ان کے آگے مان پڑ جائے گی. ان کے والدین کا بھی بڑا درجہ ہے، والدین کا جو حفاظ والدین کا قرآن بھی کے بڑا درجہ ہے، ان کو بھی بڑے انعامات ملیں گے انشاءاللہ پر. اور پھر حافظ کا تو بہت ہی بڑا درجہ ہے. اچھا قاری صاحب، آپ نے کس عمر میں قرآن مجید فرقان حمید
کا معاملہ حفظ کیا تھا؟ میں نے تو 6 سال کی عمر میں کر لیا تھا. اللہ اکبر، 6 سال کی عمر میں. تو آپ کے والدین کا کتنا بڑا درجہ ہوگا. اللہ اکبر، جنہوں نے آپ کو ابتدا ہی قرآن سے کرائی اور آج زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے پڑھتے. الحمدللہ. واہ. قاری صاحب ہم چونکہ رخصت ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن اگر آپ کی نعت نہیں سنواؤں گا تو مجھے پھر سارے ناظرین پکڑ لیں گے بعد میں، تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی نعت شریف آپ کی سنی جائے، اسی پہ رخصت ہوں. بزم علماء سجے گی. نعت کے بعد قاری صاحب کی بریک ہوگا، بریک کے ساتھ ہی بزم علماء ملک کے جید اکابر اور مستند علماء اکرام کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اخلاق پر. موضوع ہوگا اخلاق. قاری صاحب کی نعت سنیں، بریک پر چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا، ان کی کیا بات ہے. کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا، ان کی کیا بات ہے. ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، وہ شفیع الورا، ان کی کیا بات ہے. اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا، سارا قرآن ہی ان پہ نازل ہوا. اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا،